ردی کے بھاؤ بیچنے نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے جذبات۔ مجھے یاد ہے جب ایک دن گیٹ پہ گھنٹی بجی، سب آدمی ملازم جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، بھاگا رمشا کے ساتھ اسکول گئی تھی، تاج بی بی اماں کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر گئی تھی، گارا ورشا کے بیٹے کو لیے بیٹھی تھی جو زور زور سے رو رہا تھا۔ قصہ مختصر، مجھے ہی گیٹ کو جانا پڑا دیکھنے کے کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ میں چلتی ہوئی گیٹ کی طرف جا تو رہی تھی اور غصہ بھی تھا کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے اس وقت دھوپ میں۔ خیر گیٹ پہ جا کے معلوم پڑا کہ ایک لڑکی ہے، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری تھوڑی سی بات سن لیں آپ، اگر نام سمجھ میں آئی تو میں رکوں گی نہیں۔ میں جو گیٹ پر اب آئی گئی تھی سوچا سن ہی لوں کہ کیا کہتی ہے، مجھے کون سا یقین کرنا تھا۔ میں نے کہا جلدی بولو، بہت گرمی ہے۔ خیر اس نے بہت لمبی داستان تو نہ سنائی، ہاں یہ ضرور کہا مجھے بس رہنے کو جگہ دے دیں، میں باہر گرمی میں ہی بغیر چرپائی پر کپڑا ڈالے ہی سو لوں گی، اور اس سونے کے بدلے میں جو کام آپ کہیں گے میں کروں گی۔ جس دن کام پسند آئے کھانا دے دینا، جس دن نہ پسند آئے یا کوئی نقصان ہو جائے تو مت دینا، آپ سوچ لیں میں یہاں انتظار کروں گی، بھلے آپ بہت دن بعد آئیں، خدا حافظ۔ اور وہ گیٹ کے پاس ہی ذرا دور کر کے جا کے بیٹھ گئی۔ میں حیران ہوئی اور مجھے غصہ بھی آیا، فراڈ کے بہانے دیکھو، نت نئے طریقے دیکھو، اور میں نے ٹھا کر کے گیٹ بند کیا اور بڑبڑاتی بھی اندر آ گئی۔ کوئی 2 دن بعد جو میں باہر نکلی تو اس کو وہیں دیکھا جہاں میں نے 2 دن پہلے چھوڑا تھا۔ دل کیا کہ پوچھوں بھئی یہاں کیوں بیٹھی ہو، مگر آج ڈر بھی لگتا ہے کسی سے کوئی بات کرتے۔ جہاں جانا تھا میں وہاں چلی گئی، واپس آئی تو اس کو وہیں دیکھا۔ اب مجھے کھٹکا لگا کہ کیا بات ہے، کسی نے کوئی پلان تو نہیں کیا ہمارے گھر کے خلاف۔ پھر بھی میں نے رک کے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ اس نے کہا میں اس محلے کے ہر گھر میں ہو آئی ہوں، آپ ہی آ جا کے میرے دل کو بھاتی ہو، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہوں، چھپ کے یہاں آپ کے چوکیدار کے کمرے میں سو جاتی ہوں، وہ مجھ کو دور دراز سے جانتا ہے۔ میں نے کہا میں خود ہی جگہ بنا سکوں تو اچھا ہے، اس لیے وہ چپ ہے۔ آج مجھے موقع دیں آپ ایک مرتبہ، آپ کے گھر ماشاءاللہ گارڈ ہیں اور بھی حفاظت ہے، میرا کوئی نہیں ہے، مجھ پر شک نہ کریں۔ میں اسے اندر لے آئی اور کام سمجھا دیا۔ ہوشیار عورت تھی، بلکہ لڑکی تھی، جلد ہی سمجھ گئی سب کام اور ہمارا دل بھی جیت لیا۔ ہر کام میں ہاتھ اور سبھی کمال، اور سب کی وہ اور ہم اس سب کے گرویدہ۔ زندگی آسان ہو گئی۔ سال کیسے گزر گئے معلوم ہی نہیں پڑا۔ 10 سال گزر گئے، 11، 12 اور 15۔ وہ بھی اس گھر کا فرد ہو چکی تھی، نہ ہی کبھی کوئی اس کو ملنے آیا، نہ کوئی فون، نہ اس نے کبھی کوئی ذکر ہی کیا کسی کا، کسی بھی قسم کا۔ ہم سب کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ گھر کا فرد تھی، ہم سب بہت خوش تھے، اور وہ بھی۔ آج صبح نہ ہی کوئی چائے ملی اور نہ کوئی کام ہوا، نہ دانی نظر آئی۔ اب کیا ہو، دانی سے پرانے ملازم بھی اب کام میں مدد لینے لگے تھے۔ آج تو سبھی بھونترا گئے، کیا ہوگا، کدھر گئی، کہیں طبیعت زیادہ ہی خراب نہ ہو جو نہیں آئی۔ خیر سب گھبرا گئے اور ہر طرف سے اس کو دانی دانی کی آوازیں دینے لگے۔ اماں بھی گھبرا گئیں اور میں بھی، ادھر ادھر سب دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا جا کے اس کے کمرے میں ہی دیکھا ہوں، دیکھا تو کمرہ بند تھا۔ میں نے کہا دیر سے اٹھی ہوگی اور نہانے گئی ہوگی۔ ہم ایسے ہی گھبرا گئے فضول۔ میں واپس آ گئی اور دانی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آخر نہ آئی۔ اب میں پریشان ہونے لگی، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر زور زور سے پیٹا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اندر گئی، اندر میں کچھ مزید لوگوں کو بلا کے لے آئی۔ آخر کار سب نے مل کر دروازہ توڑا، دیکھا تو وہ اندر نہیں تھی۔ اب تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کیا ہوا، کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے پوچھیں، کہاں چلی گئی، کس سے بات کریں، کہاں ڈھونڈیں، کس سے فریاد کریں۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، رونا پٹنا پڑ گیا۔ وہ خاندان کا حصہ تھی، کوئی اس کو لے تو نہیں گیا۔ کیا بنا کیا نہیں بنا، میرا اور اماں کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ کیسے وہ سڑک پر کھلی ملی تھی اور کیسے ہمارا حصہ بن گئی تھی۔ سبھی کام اب اس کے ذمے ہو گئے تھے اور ہم فارغ ہو گئے تھے۔ وہ چلی گئی تو ہم پھر سے فارغ ہو گئے ہیں، سوچوں میں گم مگر آزادی سے فارغ۔